السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید محمد عظیم قادری کے آفیشیل چینل عظیم عملیات میں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے عامل بننا کیوں ضروری ہے۔ عملیات سیکھنا کیوں ضروری ہے، عامل بننے سے آپ کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ شارٹ سی ویڈیو، شارٹ سی باتیں کروں گا، لمبی چوڑی ویڈیو نہیں ہے، اس کو پورا ضرور دیکھیں۔ عامل بننا کیوں ضروری ہے؟ عامل بننے سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ آج کل اپنے گھر کی ہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یعنی کہ اکثر یہ بیماری چل رہی ہے جادو جنات سے بروا کی، جو ہے لوگ مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ باعث سے علاج کروا کے تھک جاتے ہیں، یعنی کہ جو جعلی عامل ہیں ان کے پاس جا کے تھک جاتے ہیں، تو پیسے لگا کے تھک گئے ہیں۔ تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خود اپنا لنگوٹا کس لیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ابھی اس کے لیے آپ کو ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ رہبر سے مطلب یعنی کہ آپ کسی کے بیعت ہوں، یعنی کہ جس کے بھی آپ بیعت ہیں، یعنی کہ جس طرح ہوں میں ابھی آستانہ عالیہ محدث اعظم قصوری رحمۃ اللہ علیہ سے صاحبزادہ پیر مفتی محمد اختر علی قادری اشرفی کے، میں ان کے بیعت ہوں الحمدللہ، اور ان کے تھرو میں یہ سارا کچھ عملیات کا جو سلسلہ ہے یہ سیکھ رہا ہوں۔ تو آپ بھی جس سلسلے سے بیعت ہوں اس سلسلے سے اجازت لیں۔ یہ ملتی تو بہت مشکل ہے، اس کے لیے یعنی کہ بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے انسان کو، یعنی کہ جو بھی دنیاوی ایکٹیویٹی ہے ان میں سے آپ کو یعنی کہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ اپنے کاروبار چھوڑ دیں گے، نہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے عملیات کا کہ یعنی کہ آپ جب روحانی وظائف کرتے ہیں، روحانی جو قوتیں ہیں وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو بندشیں وغیرہ لگتی ہیں کاروبار کی، گھر میں جنات کا مسئلہ، میاں بیوی کے جھگڑات، اللہ کے حکم سے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدے ہیں۔ دوسرا، آپ ان سے علاج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کرنا چاہتے ہیں، اپنا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر سے ہی شروع کریں گے تو پھر آپ کسی کا بھی کر لیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں مسئلہ ہے تو ادھر سے ہی شروع کریں، ٹھیک ہے، بچوں سے، جس کے بھی مسئلہ ہوتا ہے اس سے شروع کریں تو پھر بندہ آگے چلتا ہے۔ یہ سیکھنے کے فائدے، نقصان نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ کسی ایک صورت کو پکڑ لیں، اس کے عامل ہو جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر کسی یعنی کہ جو بھی آپ کا دل کرے اس کا بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اجازت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ کے پیر و مرشد آپ کو کتنی لمٹ تک کیسے کتنی اجازت دیتے ہیں، کب دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ آپ کے مانگنے کے طریقے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو ویسے تو اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیز کیا ان کو بسم اللہ کا ہوتا ہے، کوئی سورۃ اخلاص کا ہوتا ہے، کوئی سورۃ کوثر کا ہوتا ہے، کوئی سورۃ فلق ناس کا ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک چیز پکڑی ہوتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ہوتے ہیں، سورۃ مزمل شریف کے، سورۃ واقعہ کے، سورۃ جن کے، انہوں نے ایک چیز پکڑی ہوتی ہے، اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہی سارا کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر اس کے مطابق طریقہ آ جاتا ہے اور سلسلے سے اسی کا فیض اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو جب آپ یہ سلسلہ شروع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ آگے سے فائدہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنی کارڈ بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، پھر آپ لوگوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن اکثر جو لوگ آج کل پریشان ہوتے ہیں گھر میں، جنات، جادو جنات کی وجہ سے، گھریلو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اکثر بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، اور اکثر جو میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے نہیں ختم ہوتے، کاروبار کی بندش ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت سے اس طرح کے واقع بیماریاں جو اکثر ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیماری نہیں ہے، یہ بھی جادو جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو، ابھی آپ کہیں گے سپیڈ سے بول رہا ہوں، میں اس لیے ٹاپک ختم کرنے کے لیے سپیڈ پہ بول رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ سب چیزیں اس سے ہی ہوتی ہیں، جادو جنات کی وجہ سے۔ اگر آپ عامل ہوں گے، اپنا علاج گھر میں خود کر لیں گے، جس طرح آپ کا روحانی سلسلے کا فیض ہے، پیر و مرشد کے توسط سے وہ آپ تک پہنچتا ہے، اسی طریقے سے آپ پھر اپنا علاج کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اس لائن میں آتا ہے تو پھر یعنی کہ کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ اکثر ابھی جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے پھر کنارہ کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ سمجھ لو کہ آج کل جو ہو رہا ہے، مستیاں شستیاں لوگ کرتے ہیں، بچے، تو اس طرح کی یعنی کہ آپ کو ایک
اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، 5 وقت کی نماز، تہجد، یعنی کہ وہ آپ نے رکھنی ہے، قرآن و تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز آپ نے لے کے چلنی ہے پھر، یعنی کہ اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور اس کا مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے کسی گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، کسی چیز میں، کسی غلط کام میں بڑی سختی سے پھنسے ہوتے ہیں، جب آپ یہ شروع کرتے ہیں تو پھر آپ یہ سوچیں گے، اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ میں کام کروں، لیکن پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں تو میرا سب کچھ یہ برباد ہو جائے گا، یہ چیزیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، تو پھر یہ بندہ وہ کرتا کرتا بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتا ہے۔ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت، میرے رب کا قرب، اس میں بہت سے کرشمات ہیں، اگر بندہ کرے تو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور دنیاوی چیزیں بھی ملتی ہیں، آخرت کی بھی ملتی ہیں، روحانی فیض بھی ملتا ہے جتنا بھی ہو سکے۔ تو میرے تو خیال میں جو لوگ پریشان ہیں گھریلو مسائل کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، تو وہ اپنے سلسلے کے پیر و مرشد سے اجازت لے کے کوئی نہ کوئی عمل کر لیں، چاہے چھوٹی سی سورۃ کوثر کا کر لیں، یہ تو بڑی بیسٹ چیز ہے۔ تو بہرحال ایک مثال دے رہا ہوں، وہ آگے ان کے آپ کے بزرگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کون سی چیز کرواتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے اگر آپ بن جائیں تو بہتر ہے، اس سے یہ آپ ہر قسم کی یعنی کہ پریشانی سے بچ جائیں گے۔ مین مسئلہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جا کے ذلیل ہونے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، مین مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لیے عامل ایک نام ہے، عامل یعنی کہ ابھی یہ کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے لفظ، میں تو نہیں کہتا ہوں، میں تو صرف اس کو یعنی کہ عمل روحانیت کہتا ہوں، کہ روحانی عملیات وظائف، اس طرح یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ عامل تو یہ لوگوں نے بدنام کر دیا لفظ کو۔ بہرحال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بہت زبردست کام ہے، اچھا کام ہے، برائی سے روکتا ہے، اور اچھائی کے راستے پہ چلنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے کاموں میں بزی رکھنا چاہتے ہیں، اس کے ذکر اذکار میں بزی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس لائن کو پکڑ لیں۔ اللہ حافظ۔